ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکار سماجی کارکن شہزاد رائے. شہزاد بتائیے گا, اب ظاہر ہے ہم نے دیکھا آپ بھی, بچے بھی, ماں بچیاں بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں, تو یہ اس کی ضرورت ایک تو پیش کیوں آئی؟ کیا لوگوں کو وہاں پر نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن اسکول کی ہوئی ہے؟ وہ اپنا حصہ اپنے طور پر بھی ڈال سکتے ہیں. مطلب یہ بڑی بیسک سی بات ہے سمجھنا کہ ایک صاف ستھری جگہ کو صاف رکھنا ان کی بھی ذمہ داری ہے, تو اس کی ضرورت پہلے تو کیوں پیش آئی؟ تھینک یو سو مچ. مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہم نے 2006 میں گورنمنٹ اسکول ٹھیک کرنا شروع کیا تھا, اور پھر اس کے بعد خاتون پاکستان اور پھر دوربین کا ٹیچرس ٹریننگ کالج. سو جب یہ اسکول ہم کر رہے تھے تو یہاں پر تو شادیاں ہوتی تھیں, اور کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے گورنمنٹ اسکولس تھے, کالجز تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پر شادیاں ہوا کرتی تھیں, اور سیٹرڈے سنڈے کو, فرائیڈے سیٹرڈے کو, اور وہ وہیں کے لوکل گنڈے بدماش پولیٹیکل پارٹیز والے کراتے تھے. اور پھر جب وہاں پر جینیٹوریل سٹاف تو ہوتا نہیں تھا, تو صفائی ہوتی نہیں تھی, تو پھر وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوتی تھیں, سیٹرڈے سنڈے کی شادی ہوتی تھی, اسکول کھلتا تھا, کالج کھلتا تھا, تو وہاں پر پھر کتے آ جاتے تھے اور پھر وہ بچوں کو کاٹتے تھے. تو ہمارے اسکول میں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں پر کتے جو ہیں وہ آ کر بہت ہی زیادہ بچوں کو نقصان پہنچاتے تھے, اور پھر جناح لے جانا پڑتا تھا ان کو. سو میں پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس گیا تھا, وہ اس وقت ناظم تھے کراچی کے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پلیز آپ, ہی ریئلی ہیلپ می آؤٹ, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی تھی وہاں پر شادیاں ختم کروانے میں, کتے ہٹوانے میں. اور پھر ایک پورا قبضہ مافیا تھا. گورنمنٹ اسکول جو ہوتا ہے نا, وہ جسٹ لائک منی پاکستان. وہاں پر قبضہ مافیا, ڈرگز, ریلیجن, ایکسپلائٹیشن آف پیٹریٹزم, ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. سو یہ منی پاکستان تھا میرے لیے جب میں اس کو ٹھیک کر رہا تھا. سو یہ کچرا پھینکنے کا بہت عرصے سے اب ہم نے زندگی ٹرسٹ نے کوئی 30-40 بندے ادھر ہائر کیے ہوئے ٹو کلین دا اسکول. 3000 بچیاں پڑھتی ہیں, بہت بڑا اسکول ہے. اسی طرح خاتون پاکستان بھی ہمارا بہت بڑا اسکول ہے, بٹ فارچونیٹلی وہاں اپارٹمنٹس نہیں ہیں. تو یہاں پر اپارٹمنٹس اور کارخانے انہوں نے پورا انکروچ کیا ہوا تھا. یہ پورا قبضہ مافیا ہم نے پیچھے ہٹایا پولیس اور رینجرس کے ساتھ مل کر 2007-8 کے اندر. لیکن یہ کچرا پھینکنا کبھی بھی بند نہیں ہوا. اور پھر اب ریسنٹلی آئی تھاٹ کہ ہم کیوں اتنا ہیومن ریسورس ضائع کریں صرف کچرا اٹھانے کے اندر. تو پھر میں نے فائنلی جا کے 10 سال بعد یہ ویڈیو بنائی ہے کہ پلیز ان اپارٹمنٹس والوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ مت کریں. اچھا, یہ بھی آپ بتائیں کہ بعض اسکول قبضہ مافیا اور پھر چرسیوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. ویڈیو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ چرسی بیٹھے ہوتے تھے, یہاں پر قبضہ مافیا کے لوگ ہوتے تھے. اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. جب ہم نے یہ گورنمنٹ اسکول لیا تھا تو ہماری کوشش ہی یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ اسکول ایسے ٹھیک کریں گے کہ ملک کی پالیسیز کو ٹھیک کریں. آج دیکھیں آپ, بچوں کو مارنے کا قانون ہمارے ان گورنمنٹ اسکولس کی وجہ سے چینج ہوا پورے ملک میں. بچوں کو سیکشل ابیوز سے جو بچانے کا کریکلم ہے آہنگ کے ساتھ جو ہم نے مل کے کیا, وہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کا کریکلم بنا ہماری انٹرونشن کی وجہ سے. پھر پورے سندھ کے اندر 9 سے 16 گریڈ کی گورنمنٹ ٹیچرس کی ACR چینج ہوئی. تو ہمارا تو کام یہ تھا کہ جو ہم کریں وہ سب جگہ ہو. تو ہم نے جب یہاں پر شادیاں بند کرائی اور قبضہ ہٹوایا, پورے کراچی کے گورنمنٹ اسکولس کے اندر پھر یہ قبضہ ہٹا. ہمیں کون سے کورٹ نہیں جانا پڑا, لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے ہم ہر جگہ گئے, اور ہم نے بیٹل لڑی تاکہ ان اسکولوں کے اندر قبضے نہ ہوں. سو ہماری وجہ سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی اسکولس جو ہیں وہاں پر قبضہ ختم ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب جگہ ختم ہو گیا, بٹ میجورٹی گورنمنٹ اسکولس میں قبضہ ختم ہوا ہے ہماری وجہ سے. اور ہر جگہ یہ ڈرگ مافیا اور یہ ایشو تھا, بٹ ہم نے اس کو کوشش کی کہ کم ہو. اور پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کراچی کے اندر کہا یہ جاتا تھا 3000 گورنمنٹ اسکولز ہیں, 3500, بٹ صرف 900 گورنمنٹ اسکول کے کیمپسز تھے. یہ 2010 میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ کنسالیڈیشن کی پالیسی لے کر آئیں, کیونکہ ایک کیمپس کے اندر 4 اسکول کھولے ہوئے تھے, 8 پرنسپلز بیٹھی ہوئے. جبھی تو کوئی NGOs جا کے گورنمنٹ اسکول نہیں لیتے تھے. ہماری وجہ سے پھر NGOs نے گورنمنٹ اسکولز لینا شروع کیے, اور آج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورے ملک میں گورنمنٹ اسکول لیے جا رہے ہیں. تو یہ پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہماری وجہ سے آیا تھا, اور خاص طور پہ اس اسکول کی وجہ سے آیا تھا. تو یہ جو مافیا کی آپ جو بات کر رہے ہیں, ڈرگ مافیا, لینڈ مافیا, ان سب کو ختم کرانے میں زندگی ٹرسٹ کا بڑا رول تھا. خاص طور پہ اس اسکول کا بہت رول تھا, جہاں پر سب سے زیادہ مافیا کی انٹرونشن مجھے لگتا ہے تھی.
شہزاد اب اپنے رویوں ہم آ جاتے ہیں ایز این انڈیویجول ہماری کیا رویے ہونے چاہیے. ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں ہم وہاں کے رولز فالو کرتے ہیں, لاز کی بڑی پابندی کرتے ہیں, کچرا سڑک پہ بھی نہیں پھینکتے. ہمارے یہاں اسکول جیسی تعلیمی درسگاہ کے باہر ارد گرد کچرا کنڈیاں بن جاتی ہیں. سو ہم اگر شعور عوام میں لانا چاہیں تو شعور کیسے بیدار ہوگا اور کب بیدار ہوگا, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ دیکھیے اسکولوں کے ارد گرد جو کچرا کنڈی بنائی جاتی ہے وہ یا تو پہلے سے بنی ہوئی ہیں یا اب بنا دی جا رہی ہیں, بٹ اس کا سلوشن صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہے. جب تک کہ دو چیزیں نہیں ہوں گی, پہلی یہ کہ ان تمام, ایک تو عوام کو کی رسپانسبلٹی ہے ٹھیک کرے کہ کچرا وہاں نہ پھینکیں, بٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لینڈ فل ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور وہ شہر سے تھوڑے دور ہوں تاکہ وہاں پر جا کے کچرا پھینکا جائے. تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اسی سے جڑی چیز جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری سے متعلق بھی ہے. ظاہر ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عوام تو ذمہ دار ہیں, قبضہ مافیا ذمہ دار ہیں, باقی سب ہیں, لیکن حکومتی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کے ساتھ کیا انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں عوام کی ذمہ داری بھی ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے, بٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پینلٹی فکس کرتی ہے. اب دیکھیں یہ لوگ کچرا پھینک رہے ہیں عرصے سے, ان کے خلاف جب بھی آپ کوئی اسٹیپ لینے جائیں تو مجھے نہیں پتا کورٹس کیا کرتی ہے. جو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کورٹ نے کوئی خاص سزا نہیں دی آج تک لوگوں کو کچرا پھینکنے کے اوپر, ہو سکتا ہے شاید لوگ گئے بھی نہ ہوں. تو میں تو چیف جسٹس سندھ سے بھی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کچرا پھینکنے پر کوئی سزا دینا شروع کریں اگر لا اویلیبل ہے, اور اگر لا اویلیبل نہیں ہے تو لا بنایا کہ کسی کی پراپرٹی پر کچرا پھینکنا, خاص طور پہ بچوں کے اسکول میں کچرا پھینکنا, سنگاپور میں آپ چوئنگ کا کے نہیں پھینک سکتے. اس میں کوئی سزا ہونی چاہیے, اس میں کوئی سزا مجھے نظر نہیں آتی. ہمارے ملک میں ڈیفیمیشن پہ بھی شاید کوئی 2-4 ہی سزائیں ہوئی ہوں آج تک, شاید 5-10 ہوئی ہوں, مجھے پتا نہیں. لیکن لا میکنگ ہونی چاہیے اور کورٹس کو سزا دینی چاہیے. آپ اس کی ایگزامپل نکال کے میرے پروگرام کے بعد کوٹ کر دیں کہ کتنی سزائیں ہوئی ہیں آج تک کسی کو کچرا پھینکنے کے اوپر. بالکل, اور بجائے عوام کے بلوں ٹیکس دینے کے آپ اس طرح سے پیسے وصول لیں, آپ کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا جو آپ عوام سے دوسری طرح سے حاصل کرتے ہیں, اور ملک بھی اچھا صاف ستھرا دکھے گا. شہزاد, آپ نے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بہت کام کیا, بہت ریولوشنری کام کیا, لیکن کیا اس طرف بھی اب آپ آ گئے ہیں تو کیا اس حوالے سے بھی پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے اسکولوں کو صاف ستھرا بنایا جا سکے؟ صفائی ستھرائی کے اوپر اوبیسلی ایجوکیشن ریفارم میرا فوکس ہے. میری خواہش ہے کہ ہم ٹیچنگ لائسنس اور ٹیچر کو اپ گریڈ کرنا, گورنمنٹ اسکول ٹھیک کرنا, ان تمام چیزوں پہ کام کر سکیں. لیکن صفائی ستھرائی سے زیادہ میں نے فوکس کیا پاپولیشن مینجمنٹ کے اوپر. میں پاپولیشن کی جو ہمارے ملک میں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا گڈ ول ایمبیسڈر ہوں, اور میں نے بہت کوشش کی ہے پاپولیشن مینجمنٹ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی. اگر پاپولیشن کی مینجمنٹ ہو جائے اس ملک کے اندر تو کچرا پھینکنا سیکنڈری ایشو ہو جائے گا. چلے جی, تھینک یو سو مچ شہزاد روئے فار بینگ ود اس.